أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قابل احترام صدر اجلاس فضیلت الشیخ حافظ عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، قابل احترام ناظم اجلاس فضیلت الشیخ صابر نیر حافظہ اللہ، مربی جمعیت و جماعت استاد بزرگ فضیلت الشیخ طه سعید مدنی حفظہ اللہ، برادر فاضل، مہمان مقرر فضیلت الاخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل قدر علماء کرام، اور اس اجلاس میں ضلع ورنگل، شہر ورنگل، اس میں موجود دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام بہت ہی محترم اور مکرم دینی بھائیوں، حوصلہ مند ملی نوجوانوں، پیارے بچوں،
اور معزز خواتین اسلام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اہل ورنگل کے بیچ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتیں باقی رکھے۔ آپ نے مجھے نیکی کا یہ ایک اور موقع عطا فرمایا۔ اللہ آپ کی اس نیکی کو آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں ضلعی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا کہ ان کی کوششوں نے ہمیں سفر کی تمام سہولیات مہیا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین جماعت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہیں اپنے کاموں میں اخلاص دے اور اسی طرح سے اس کارواں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ اور عزم عطا فرمائے۔ آج موضوع ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حالانکہ آپ کے اس اجتماع کا موضوع کیا ہے، تھیم کیا ہے بھائیو؟ اصلاح معاشرہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اخلاق صحابہ، اخلاق یہی آخر کیوں؟ اصلاح معاشرہ کے اس مجمع میں، اصلاح معاشرہ کے اس اجتماع اور اجلاس میں صرف اخلاق، اس لیے کہ بہت اہم، اس لیے کہ اخلاق مٹیریل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موضوع کیوں، اس لیے کہ اخلاق ایسا مٹیریل ہے جس سے انسانی قدروں کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ اخلاق وہ مٹیریل ہے جس سے انسانی شرافت کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ تمہید کے طور پر ایک دو باتیں رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے والوں کے سامنے تقریباً 40 سال تک یوں رہی کہ آپ نبی نہیں تھے، ہے یا نہیں میرے بھائیوں؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اخلاق میں کتنا دم ہے۔ اگر کسی نے اس مٹیریل سے اپنے انسانی شرافت کی تعمیر کی ہے تو دنیا لوہا مانتی، انکار کی جرات نہیں کرتی، اپنے نہیں پرائے بھی۔ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مطلب اور بنو ہاشم کو جمع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتر آئی، ڈراؤ، اللہ کا ڈر سناؤ اپنے رشتہ داروں کو، کنبہ قبیلے والوں جمع ہو گئے سب۔ نبی نے کہا تھا، کیا کہا؟ اے بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ بتاؤ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک مسلح فوج آ کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو بتاؤ کیا مانو گے؟ کیا جواب تھا مکے والوں کا بھائیو؟ کیا جواب تھا؟ ہاں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچپن میں مکے والوں نے کبھی ایک جھوٹ سنا، نہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کبھی آپ نے مکے کی گلی کوچے میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کو اپنا اور پرایا سب جانتا تھا۔ اسی لیے نبی نے جب یہ کہا بتاؤ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے فوج آ گئی ہے، مسلح ہے، ویپنز کے ساتھ تیار ہے، حملہ کر دے گی، مانو گے؟ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تم سے ایک جھوٹ ہم نے نہیں سنا۔ اخلاق کا پاور۔ ایک اور بات بتا دوں، یہی محمد بن عبداللہ جنہیں اللہ نے بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ دشمن بن گئے، لیکن دشمنوں کا حال بھی یہ تھا کہ آپ کے اخلاق کا لوہا انہوں نے مانا. آپ کے جانی دشمن، اس کی بات میں کر رہا ہوں. ایک بار مکے کے بازار میں ایک کسان اپنے غلے کو بیچنے کے لیے آیا. منڈی تھی، مکہ تجارت کی منڈی تھی، سوق اوقاع، سوق المجنہ اور بہت سارے مارکیٹ کا نام آتا ہے. بیچا اس نے اپنے غلے جات، کچھ دن وہاں رک کر کے بیچا، لوگوں نے خریدا. کچھ لوگوں نے نقد خرید لیا اور کچھ لوگوں نے غلے لے لیے، پیسہ نہیں دیا، ادھار لے لیے. ادھار لینے والوں میں ایک انسان تھا جس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم. کون تھا وہ بھائیو، جانتے ہو؟ ابو الحکم کون ہے؟ ابو جہل. مکے کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، اس کے ساتھی براتی. اس نے غلہ تو لے لیا، پیسہ نہیں دیا، قرض ہے. اب یہ بیچارہ کسان اپنے غلے بیچ کر اب گھر جانا چاہتا ہے. پیسے وصولی کیا اس نے، لیکن ابھی تک ابو الحکم نے پیسے نہیں دیے. ابو جہل نے پیسہ نہیں دیا. وہ کسان مختلف سرداروں کے پاس گیا کہ بھائی ذرا ابو الحکم سے کہہ کے دلا دو میرا پیسہ، میں اپنے گھر چلا جاؤں، اپنے گاؤں چلا جاؤں، آیا ہوں میں اتنے دنوں سے یہاں ٹکا ہوا ہوں. جس کسی کے پاس وہ کسان گیا، سب نے کہا نہیں، ہمارے بس کی چیز نہیں، انکار کر دیا. کون جائے گا ابو الحکم کے سامنے اپنی زبان خراب کرنے؟ اللہ اکبر. لیکن کچھ من چلے تھے اسی سوسائٹی میں، انہوں نے کہا چلو اس کو بتا دیتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جائیں. تو انہوں نے بلایا، کہا ادھر آؤ، اگر تمہیں اپنے پیسے چاہیے نا تو تم محمد بن عبداللہ کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاہتے تھے کہ یہ آدمی وہاں جائے اور اس کے بعد تماشے کا موقع ہمیں ملے گا، ہم تماش بین بن جائیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ابو الحکم اور محمد بن عبداللہ کے بیچ، اگر وہ تیار ہو گئے سفارش کرنے کے لیے. اس ارادے سے انہوں نے لالچ دے دی، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انہوں نے تو غلط سوچا تھا، لیکن دیکھیے ہوا کیا. یہ آدمی چلا گیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، کہو کیا بات ہے. میں نے غلہ اپنا بیچا، لوگوں نے لیا، نقد دیے، سب سے پیسہ وصول کر چکا ہوں. ایک آدمی کے پاس میرا پیسہ باقی ہے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی، میں جا کر خود مانگ لوں. لوگوں نے کہا ہے کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ دلا دیں گے. اچھا کس کے پاس یہ قرضہ ہے؟ ابو الحکم کے پاس. انہوں نے نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچا، لیکن کہا ٹھیک ہے چلو، جب آ ہی گئے ہو تو چلتا ہوں. چلو رکو، چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ساتھ لے کر گئے. کس کے پاس گئے؟ اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ابو جہل کے پاس. اس کے گھر گئے. وہ ابو جہل جو نہ صبح کو چوبتا تھا، نہ دوپہر کو، نہ شام کو، نہ دن کو، نہ رات کو، آپ کو ستانے کے لیے کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی تھی. اس ابو جہل کے گھر اس کسان کو لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ایک لونڈی باہر آتی ہے، ابو جہل کی لونڈی. کیا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو الحکم سے کہو محمد آیا ہے، ملنا چاہتا ہے. وہ لونڈی دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا کام ہے؟ نبی نے کہا جاؤ ابو الحکم سے کہو محمد آیا ہے، ملنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عرش والے نے جن کے اخلاق کی گواہی دی ہے میرے بھائی. جا کر یہ لونڈی ابو جہل سے کہتی ہے کہ دروازے پر محمد ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پیغام بھیجا. وہ آرام کر رہا تھا ابو جہل، جس کو ابو الحکم لوگ کہتے تھے تعظیماً، مکے کے لوگ، اس کے ساتھی براتے. وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کو میں ستانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہوں، وہ دوپہر کے تیز دھوپ میں
इस हरारत में मेरे घर आया, मुझसे मिलने आया। वो चाहता तो कह देता कि जाओ कह दो अभी दोपहर का वक्त है, आराम कर रहा हूं, फिर कभी मिल लेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन नबी का अखलाक, नबी के अखलाक ने उस पर ऐसी ज़र्ब लगाई, अपनी नींद छोड़कर उठ बैठा और चल करके आया। दरवाजा खोलता है, कहता है मोहम्मद क्या माजरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक कितना पावरफुल है। सुनो, हमारे नबी कहते हैं कि अबुल हकम, ये किसान बेचारा आया है, इतने दिनों से गल्ला बेच रहा है, इसने अपना अनाज बेच लिया, सभी ने पैसे दे दिए। इनका कहना है कि आपने भी गल्ला लिया और पैसा भी आपने नहीं दिया, दे दो बेचारे को, वो अपने घर चला जाए, गांव चला जाए। परेशान क्यों यहाँ पर टिका है, इसका पैसा लाके दे दो, ये अपने गांव चला जाए। क्या जवाब दिया होगा अबुल हकम ने? क्या कहा होगा? वो जिससे दुश्मनी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, वो एक किसान की सिफारिश करने मेरे घर आया है। लेकिन अबुल हकम को सताया उसके ज़मीर ने। अगर आज मोहम्मद को ये बात पता चल चुकी है कि मैंने कर्ज लिया है, मैं नहीं देता हूं, कल किस मुंह से मैं मोहम्मद की गीबत करूंगा, कल किस मुंह से मैं मोहम्मद के साथियों के खिलाफ लोगों को भड़काऊंगा, ये बात मेरे लिए आयबदार होगी, मुझे आयबदार बना देगी। अबुल हकम फौरन वापस होता है। और यही अबू जहल जो नबी और नबी के साथियों की दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ता, जाता है चुपचाप अपनी जेब से पैसा निकालकर, अपनी तिजोरी खोलकर पैसा ला करके उस किसान को दे देता है, ले लो। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानता था? नहीं। उसने मोहम्मद के कहने पर पैसे क्यों लौटाए? बोलो भाइयों, आपका अखलाक ये ऐसा मटीरियल है जिससे अगर हमने अपने इंसानी शराफत और इंसानी कदरों की तामीर की है, अल्लाह की कसम अपना किया दुश्मन भी आपके सामने झुकेगा। इसलिए सहाबा का अखलाक में बयान करने आया। सहाबे किराम के उस्ताद का अखलाक आपने सुन लिया, अब आओ शागिर्दों का अखलाक सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदह सराई तो कुरान में की है, उनकी दीनदारी को जगह जगह सराहा है, लेकिन यहाँ मौजू है सहाबा के अखलाक क्या थे। अल्लाह की कसम वो अखलाक थे कि खुद ना खाते थे, वो औरों को खिला देते थे। खुद न खाते थे, वो औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के जमाने वाले। कुरान में आयतें उतर आई हैं। सही बुखारी किताब तफसीर, बाबु तफसीर सूरतुल हश्र, आयत नंबर 9, उसकी तफसीर में वाक़या मौजूद है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, कहीं से चल करके आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, आप मुझे अपना मेहमान बना लें, मेरा सफ़र लंबा है, अभी मैं रात में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात के यहाँ एक के बाद दीगरे कासिद भेजा, जाओ ज़रा पूछ करके आओ घर में किसी के यहाँ खाने के लिए है, मेरा मेहमान है। लेकिन अज़वाजे मुतहरात में से हर एक ने जवाब दिया कि आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, नबी के मेहमान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, सहाबा ये मेहमान हैं, कौन इनकी ज़ियाफ़त करेंगे? नबी की ज़बान खुलनी थी कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदीने के एक अंसारी सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं ले जाऊंगा आपका मेहमान, मैं ज़ियाफ़त करूंगा। अखलाक देखिए, अभी इन्हें पता नहीं है मेरे घर में खाना है भी कि नहीं, लेकिन नबी के मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए तैयार हो गए। तैयार होकर घर आए, लेकर के मेहमान को आए और अपनी बीवी के पास गए, कहा बेगम साहबा, मैं एक मेहमान लेकर आया, घर में कुछ खाने को है। जाकर घर में टटोलती हैं, देखती हैं तो कहती हैं हाँ इतना खाना है कि हमारे बच्चे खा सकते हैं, हमारा भी पेट नहीं भरेगा, इतना है, सिर्फ बच्चों को हम खिला सकते हैं।
کیا ہوا؟ وفادار بیوی اور شوہر دونوں مشورہ کرتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں، مہمان آ ہی گیا ہے، اس کی ضیافت کرنا ہے۔ اکرام الضیف یہ مومن کا شعار ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اپنے مہمان کی عزت کرو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو تھپکیاں دے دے کر بھوکا سلا دیں۔ عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم بھی فاقہ کرتے ہوئے سو جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ مہمان کو ہم بٹھائیں گے دسترخوان پہ، اور میں میزبان بن کر بھی ان کے ساتھ کھانا شروع کروں گا، اور اس کے بعد تم چراغ کے پاس جانا جس سے روشنی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے پھونک مار دینا، بجھ جائے، اور جب اندھیرا چھا جائے گا تو مہمان ہمارا کھاتا رہے گا، کیونکہ ایک ہی آدمی بھر کا کھانا ہے، بچوں کا کھانا، ہم دونوں تو نہیں آسودہ ہو سکتے۔ میں بھی اپنا اندھیرے میں ہاتھ چلاتا رہوں گا، میرا مہمان کھاتا رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرا میزبان بھگا رہا ہے۔ اس طرح سے وہ سیراب ہو جائے گا اور ہم اللہ سے اجر مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا یہاں پر تھوڑا سا رکتا ہوں، خواتین بھی یہاں حاضر ہیں، اور مجھے پتا چلا ہے، خبر ملی ہے کہ مردوں سے زیادہ ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، قیامت کے قریب تو اور زیادہ ہو جائیں گے، اور ایک مرد کے ذمہ کتنی خواتین کی ذمہ داری ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بہنیں اگر آئی ہیں تو یہ ان کا جذبہ ہے، اللہ اس کے قدر فرمائے، وہ دین سیکھنا چاہتی ہیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جمعیت اور جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں، آپ نے ان کو یہ حق دیا ہے، آؤ تمہارے لیے بھی یہ مجمع ہے، لیکن پردے کے ساتھ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری خواتین کا حال کیا ہے؟ اگر اچانک شوہر کوئی مہمان پکڑ کر لے آئے، بھائی ذرا پانی پلا دو، کچھ دے دو، چائے بنا دو، تو بہت ساری بیویوں کے منہ بسر جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ فلانے کے ابو جب چاہتے ہو تب پکڑ لے آتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت مہذب بیوی رہے گی تب ایسا جواب دے گی، جس کو چاہتے ہو پکڑ لاتے ہو۔ اور بہت سی بیویاں ایسی بھی ہیں، ہلو لو 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 چولہا چکی تمہارے ہاتھ میں، تم دو۔ اللہ ہمارے سماج کی ان خواتین کی اصلاح فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا خاتون تھی وہ، بچوں کو تھپکیاں دے کر بھوکا سلا دیا۔ کیا خاتون تھی وہ، اپنا پیٹ کاٹا، اپنے شوہر کو فاقے کرائے، لیکن نبی کے مہمان کو سیراب کر دیا۔ مہمان کھاتا رہا، میزبان ہاتھ چلاتا رہا، اور ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے۔ صبح جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں، نبی کے مصلی بنتے ہیں، مقتدی بنتے ہیں، تو نماز کے بعد نبی بلاتے ہیں، اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی اور تمہارے اخلاق کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے، تمہارے بارے میں قرآن کی آیت اتر آئی ہے۔ آؤ میں سنا دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، لیکن تقاضا ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنا بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، فاقے کر کے دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں، پیاسے رہ کر دوسروں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ اے ابو طلحہ، عرش والے نے تمہاری ادا پسند کر لی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں اکرام مسلم کہاں ہے؟ آج مہمانوں کی ضیافت، ان کی قدردانی کہاں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم صحابہ کے اخلاق کو اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ اظہار اور قربانی، یہ اتنی بڑی خاصیت ہے صحابہ کی کہ ایک نہیں، آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ آپ صحیح بخاری کتاب النکاح پڑھیے، 5153 نمبر کی حدیث۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی، مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، اور عشرۂ مبشرہ میں سے، کس میں سے ہیں بولو؟ 10 جنتی صحابہ میں سے اسی دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرانے کی میٹنگ رکھتے ہیں کہ اے انصاری صحابہ، دیکھو یہ مہاجر بھائی تمہارے اپنا ایمان بچا کر
اپنا دین بچا کر اپنا شہر مکہ چھوڑ کر اپنی جائیداد، اپنا کھیت، اپنا کھلیان، اپنے باغیچے، اپنا فارم ہاؤس، اپنے تمام جائیداد اور پراپرٹی کو چھوڑ کر ایمان بچا کر تمہارے پاس آئے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو. اب تمہاری ذمہ داری ہے ان کو اپنے گھر لے جاؤ، رکھو. اللہ کے رسول اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً، اللہ کے رسول ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بردرہوڈ کرایا، بھائی چارگی آپ نے ان کے درمیان کروائی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے حصے میں آئے جانتے ہو بھائیو؟ کس انصاری صحابی کے گھر گئے تھے عبد الرحمن بن عوف؟ ان کے ساتھی کون تھے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے، لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن آؤ چلو میرے گھر میں، تم میرے بھائی ہو، جیسا میرا سگا بھائی ویسے تم. دلیل صحابہ کے اخلاق دیکھو. گھر لے کر جاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے عبد الرحمن تم مہاجر ہو لیکن دیکھو، تم مہاجر ہو لیکن دیکھو پرائے نہیں ہو، اپنے ہو. اللہ اکبر. مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے لوگ کتنا آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد آپس میں کس طرح شیر و شکر ہو گئے، مل گئے، متحد ہو گئے، مثال قائم کر دی اتحاد کی. اور اسی اتحاد کی ایک مثال یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقاسم مالی نصفین، آج میں اپنی پراپرٹی 2 حصوں میں بانٹ رہا ہوں. اے عبد الرحمن آدھی پراپرٹی تمہاری ہے. سبحان اللہ، میری آدھی پراپرٹی تمہاری ہے. وَأُزَوِّجُكَ، میں تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں، تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں. میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر تھے مکہ چھوڑ کر، یعنی ہمارے اور آپ کی زبان میں، آج کی میڈیا کی زبان میں، یہ بدیسی تھے، مدینے میں مکہ سے چل کر کے آئے تھے. مجھے بتاؤ آخر یہ محبت دونوں کے دلوں میں، انصار اور مہاجر کے دلوں میں، آخر کس چیز نے اس قدر پیدا کر دی کہ وہ تیار ہو گئے میرا آدھا باغیچہ تمہارا، میرا آدھا گھر تمہارا، میری آدھی پراپرٹی تمہاری، میری آدھی جائیداد کے حقدار تم ہو. اور سنو میرے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، مشورہ کر کے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے تم شادی کر لینا. آخر کیا یہ محبت کہاں سے ہے؟ کلمے کی بنیاد. اتحاد میں جوڑنے والی چیز یہ اللہ کا کلمہ جسے ہم پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم نفرتوں کی دیوار بنا چکے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. ابھی کس قدر وہ 2 حضرات اپنے مسلمان بھائی جو بچھڑے ہوئے تھے آ کر کے مل گئے. کاش ہمارے سماج کے لوگوں کے دلوں میں اسی طرح جھکاؤ پیدا ہو جاتا تو اللہ کی قسم ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا. جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہی بولو، جس کے اندر کوئی پھل نہیں، ٹھیک ہے وہ کھڑا رہے. اب آپ دیکھ لو آپ پھلدار ہو یا سوکھی ٹہنی ہو، کیا ہو میرے بھائیو؟ پھلدار اگر ہو تو جھکو جیسے بھائی جھکے، اور الحمدللہ اس لڑی میں مل گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ قربانی کی. آدھی جائیداد تمہیں، تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں. یہ صحابہ کا اخلاق. آخر ہم میں کہاں ہے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ؟ آج اگر سفرائے کرام، جمعیت اور جماعت کے متعلقین آپ کے گھروں پر آ جائیں آپ کی زکوٰۃ کو ادا کروانے کے لیے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے ادا ہو جائے، آپ کو ادھر ادھر پھرنا نہ پڑے، وادیوں کے چکر نہ لگانے پڑے، یہاں وہاں تھکنا نہ پڑے. تو بھی میرے بھائیو بتاؤ کتنے ہیں جو ان سفرائے کرام کی عزت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ان کو بٹھا کر اہلاً و سہلاً کہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ان کے لیے کھانا بناتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھو تمہاری مراد بھی پوری ہوگی اس لیے کہ تم زکوٰۃ کی تقسیم میں میرے مددگار ہو. ہم ہمارے سماج کے مالداروں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ کہنا ہمارا حق ہے کہ مالداروں تم اگر صاحب نصاب ہو اور بیٹھ کر کیلکولیشن کر کے 2.5% جو زکوٰۃ نکالتے ہو نا، اگر تمہارے مکان یا دکان پر چل کر یہ کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مولوی، کوئی قاصد، کوئی سفیر دین کی خاطر اگر تمہاری زکوٰۃ کا وہ حصہ لینے کے لیے آتا ہے جو اس کا حق ہے کہ یتیم خانہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، مدرسہ ہے،
اس کے پاس بیواؤں کے لیے ٹرسٹ ہے. اگر وہ آتا ہے اے میرے سماج کے مالداروں قدر کرو اس کی, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے میرے گھر بھیج دیا میرے بھائی کو, میری زکوٰۃ یہیں پر ادا ہو جائے گی, مجھے اٹھ کر کہیں جانا نہیں, مجھے گاڑی سٹارٹ کرنا نہیں, مجھے بائک چلانا نہیں, مجھے کہیں سفر کرنا نہیں, اللہ نے میرے گھر بھیج دیا کہ میری زکوٰۃ تقسیم ہو جائے اور میں اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جاؤں. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے؟ اللہ کی قسم اگر ایسا سوچو گے, ان سفرائے کرام کی قدر کرو گے, ضیافت کرو گے کہ یہ دین کا یہ فریضہ ادا کرنے میں آپ کے مددگار اور معاون, بولو ہے یا نہیں؟ کیا قدر تھی, کیا اخلاق تھا صحابہ کرام کا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ذرا اپنے یہاں کی مارکیٹ کا راستہ بتا دو. چلو بتا دیتا ہوں, کون سی بڑی بات ہے. عبد الرحمن گئے ٹہلتے گھومتے, مارکیٹ جہاں لگتی تھی, بازار جہاں لگتے تھے بتا دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مدینے میں تجارت شروع کی, گھی اور پنیر, یہ دو چیزیں لیا, خریدا اور بیچنا شروع کیا. اللہ نے اس قدر برکت عطا فرمائی, کچھ ہی عرصے میں تاجر مدینہ بن گئے. کیا بن گئے بولو؟ the businessman of the مدینہ, the businessman of یثرب. اللہ اکبر, اتنا بڑا خطاب. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا بزنس مین کہا گیا. یہ اخلاق عبد الرحمن کا تھا رضی اللہ عنہ وارضا, کہ ان کی پراپرٹی کے لالچ میں نہیں پڑے. اور وہ اخلاق سعد بن ربیعہ کا تھا کہ لے لو آدھی پراپرٹی آپ کی ہے. ہم کہاں ہیں؟ اثار اور قربانی کے فیلڈ میں ہماری قربانیاں بھائیوں کیا ہیں؟ کیا ہمیں اثار و قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بولو. دین کی سربلندی اسی میں, دین کی سربلندی اللہ کی قسم اسی میں. اور اگر دین کی سربلندی کے لیے اگر تم یہ جذبہ رکھتے ہو, اللہ تمہارے سر بلند کر دے گا, تمہیں اللہ رب العالمین معیار دے گا, مرتبہ دے گا, مقام دے گا. لیکن یہ اخلاق اپنے اندر لاؤ تو صحیح. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اثار اور قربانی کا یہ جذبہ عطا فرمائے. میں کیا واقعہ آپ سے بیان کروں, صحابہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. اگر کسی بھائی سے غلطی ہو بھی گئی, ہو جاتی ہے, انسان سے چوک ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا, برتن ایک جگہ جمع ہو تو بجتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ ذرا رکھیے اور تجربہ کر لیجیے. انسانی برادری کے لوگ آپ ہیں, ایک جگہ رہیں گے تو تھوڑا کبھی کبھار انبن ہو سکتی ہے, کبھی کوئی غلطی کسی سے سرزد ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کا ہو جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ اپنے بھائی سے بول چال چھوڑ دو, دشمنی کر لو, شادی بیاہ میں نہ جاؤ, ایک دوسرے کی خیریت نہ پوچھو, اور دور ہی سے دیکھ کر اپنے راستے بدل لو اس لیے کہ ایسا اور ویسا اس نے کہا تھا. یہ غلط ہے. صحابہ کرام کے اخلاق یہ تھے, غلطی ہوئی سامنے والے سے کوئی بات نہیں, معاف کرتا ہوں, یا غلطی مجھ سے اگر ہوئی تو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں. اللہ کی قسم انہوں نے کبھی اس چیز کو اپنے دل میں بیج کے طور پر نہیں اگایا. اس خلش کو, اس رنجش کو, اس انبن کو انہوں نے ہمیشہ کی دشمنی کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے معافی مانگی اور سامنے والے نے بھی معافی مانگی. آؤ کسی اور کا نہیں, میں صاحبین کا واقعہ سنا دیتا ہوں. صاحبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے عظیم ترین ہستیاں کون سی ہیں میرے بھائی؟ بولو. اس امت میں نبی کے بعد سب سے عظیم انسان کون؟ ابو بکر. ان کے بعد کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین. صاحبین کا واقعہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کی بات ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر 4640 نمبر کی حدیث. ایک بار ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں ابو بکر و عمر شریک تھے رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی, ابو بکر کو اچھی نہیں لگی, انہوں نے رد کر دیا, نہیں مانے. عمر کا مشورہ تسلیم نہیں کیا اور کوئی بات کہہ دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عمر کو لگ گئی. تھے بھی بڑے جلالی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اگر شیطان وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو اپنی راہ
کیا کرتا ہے؟ بدل لیتا. سبحان اللہ. یہ عمر فاروق تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل گئے, غصہ ہو گئے, وہ لال پیلے ہو گئے, اٹھ گئے مجلس سے. دیکھو ان کی شرافت, ان کا اخلاق. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی نہیں لگی, ان کو دکھ ہوا, لیکن ابو بکر کو جواب نہیں دیا. بس غصہ ہوئے, برداشت نہیں کر سکے, چلو جاتا ہوں, اب نہیں بیٹھوں گا. اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے میرا ساتھی جا رہا ہے, مجھ سے روٹھ کر جا رہا ہے, مجھ سے ناراض ہو کر جا رہا ہے. وہی ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, عمر میری بات شاید آپ کو لگ گئی, اللہ کے لیے رکو, میں آ رہا ہوں, مجھے معاف کر دو. عمر مجھے معاف کر دو, میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات آپ کو لگ گئی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بپرے ہوئے ہیں, تیز قدم چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھا کر رہے ہیں, اے عمر سنو, رک جاؤ, میرے لیے میرے اوپر رحم کرو, اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو, مجھے معاف کر دو اگر میری بات آپ کو لگ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اپنے گھر پہنچتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے, اندر گھستے ہیں اور جانتے ہیں کتنا غصہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندر پہنچ کر اپنا دروازہ بند کر کے کنڈی بھی لگا لیا. ابو بکر میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتے. اللہ اکبر, کسی اور کی بات نہیں ہے. اس امت کی, نبی کے بعد اس امت کی عظیم ترین ہستیاں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان سے غلطیاں ہوئیں, خطائیں ہوئیں, گناہ کبیرہ بھی ہوا ہے, لیکن خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی ایسا کوئی گناہ اور کوئی خطا ہوئی ہے, فوراً اللہ نے ان کو احساس دلایا, توبہ کی توفیق ملی, اور جب وہ روئے ہیں, اللہ سے معافی مانگی ہے, تو اللہ نے ان کی توبہ بولو قبول کر لی. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ تمام تر یہ کہ وہ معصوم نہیں تھے, گناہ ان سے بھی ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے ان کی توبہ سن لی, قبول کر لی. اس لیے تمام جماعت صحابہ اور صحابیات جنتی ہیں. بولو ہیں یا نہیں؟ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. میرے بھائیو, ابو بکر عمر نے دروازہ بند کر لیا, نہیں آ سکتے ہو, اتنا غصہ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کے دروازے کو ناک کرتے ہیں, السلام علیکم. عمر, میں ابو بکر ہوں, میری بات آپ کو لگ گئی ہے, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں آپ کے گھر چل کر آیا ہوں معافی مانگنے, آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہے, کوئی جواب نہیں. تھوڑی دیر کے بعد واپس جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں, چلو نبی کے پاس چلتا ہوں, ان سے کہوں گا تو شاید وہ عمر کو بلا کے سمجھا دیں, اور عمر ان کی بات مان کر مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر, کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن میرے بھائی آؤ دیکھو صحابہ کے اخلاق. کبھی انبن ہوئی تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا ہمیشہ اس نفرت کے بیج کو اپنے دل میں اگایا, پودے لگائے, سینچائی کی, اسے پیڑ بننے دیا؟ بولو نہیں. اس بیج کو انہوں نے فوراً جلا دیا, اگنے نہیں دیا, پھٹنے نہیں دیا. اس لیے کہ نفرت کا بیج, نفرت کا یہ پودا تھا. کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آئے, کہ اللہ کے رسول, عمر میری بات سے ناراض ہو گئے, لیکن میں معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر تک گیا, پر عمر بہت غصہ ہے, بہت غصہ ہے, مجھے انہوں نے اندر آنے تک کی اجازت نہیں دی ہے اور معاف نہیں کیا. اللہ کے رسول, آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے, بلا کر کہہ دیجئے مجھے معاف کر دیں. ابو بکر صدیق اکبر کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول مجھے معاف کروا دیجئے. ہم اور آپ کہاں ہیں بھائیو؟ تھوڑی سی بات ہو گئی, ارے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخ رکھ لی, مجھے بتایا تک نہیں جانا اس کی شادی میں. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں جانا شادی میں. اچھا تم سب بھی مت جانا, دیکھو اگر تمہارا پیر گھر سے نکلا نا, طلاق دے دوں گا. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہو گئی. صرف اتنا کہ اس نے آپ کو ڈیٹ اور ٹائم فکس کرتے ہوئے نہیں خبر دی. کتنا ناراض ہو گیا, ہمیشہ کی دشمنی آپ نے کر لی.
مجھے نہیں معلوم کہ ابھی جن بھائیوں کے درمیان آپسی اتحاد ہوا ہے ان کے درمیان کیا رنجش تھی، لیکن میرے بھائیوں ہمارے سماج کے ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر گلی کوچے کا معاملہ ہے، ہر در کا معاملہ ہے۔ دیکھو تھوڑی سی بات پر ہم اپنی ناک اونچی کر لیتے ہیں، یہ تو موچ کی بات ہے، میں اپنی موچ نہیں کٹاؤں گا، میں اپنی ناک نہیں کٹاؤں گا۔ صحابہ سے سبق لو، اخلاق صحابہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اللہ کے رسول بلا کر کہہ دیجئے مجھے معاف کر دے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ مزے سے بیٹھے اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، قہوہ اور کافی پی رہے ہیں؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو ان کے ضمیر نے ملامت کیا، احساس جرم نے ستایا۔ عمر تمہارے ساتھی ابو بکر نے اگر کچھ کہہ دیا تھا تو آخر وہ بڑے تھے، آخر رتبہ اور مقام ان کا بڑا تھا، اور ویسے بھی وہ معافی مانگنے تمہارے گھر تک آئے تھے۔ عمر تم نے معاف نہیں کیا، اب تم مجرم ہو، چلو تمہیں ابو بکر سے معافی مانگنا ہے۔ ملامت کیا ان کے ضمیر نے، فوراً دروازہ کھولا، نکلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دستک دی، پوچھا ہے؟ کہا نہیں، کہا چلو ہو نہ ہو نبی کے پاس گئے ہیں، یہ معاملہ شاید عدالت میں چلا گیا ہے، چلو وہاں چلتا ہوں، شاید ابو بکر مجھے معاف کر دے۔ ادھر ابو بکر کو تڑپ ہے میرا ساتھی مجھے معاف کر دے، اور ادھر عمر کو تڑپ ہے کہ میں مجرم ہو گیا، اب مجھے ابو بکر معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر نبی کے ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جا کر ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی، کہا عمر آپ نے ابو بکر کو ستا دیا۔ ابو بکر نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تھا تو معافی مانگنے آپ کے گھر گئے تھے۔ اے عمر، آپ نے میرے یار غار کو ستایا، آپ نے اس ابو بکر کو ستایا، عمر معاف نہ کر کے کہ وہ ابو بکر اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ سارے مدینہ اور مکہ والوں کے احسان کا بدلہ تو میں دے چکا ہوں، ایک انسان جس کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکا وہ ابو بکر ہے۔ مجھے امید ہے میرا رب قیامت کے دن ان کو اس احسان کا بدلہ دے گا۔ اے عمر، اس ابو بکر کو آپ نے ستایا ہے کہ جب سارے مکہ نے مجھے کذاب کہا تھا، جھوٹا کہا تھا، اسرا کا واقعہ سنانے پر اسی ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا اور اس کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ اے عمر، میرے اس ابو بکر کو آپ نے ستایا ہے۔ ادھر ابو بکر دیکھتے ہیں کہ نبی بجائے یہ کہنے کے کہ عمر معاف کر دو ابو بکر کو، نبی تو عمر پر برس رہے۔ کیا کیا ابو بکر نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، اے اللہ کے رسول، واللہ لا انا کنت اظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ظالم ہوں، عمر نہیں۔ اے اللہ کے رسول گنہگار میں ہوں، عمر نہیں۔ اے اللہ کے رسول مجھ سے کہیے، عمر سے کہہ دیجئے کہ مجھے معاف فرما دے۔ عمر نہیں گنہگار ہے، اللہ کے رسول گنہگار میں ہوں۔ دونوں مل گئے، سلام و کلام شروع، اور ہم اور آپ برس تک اسے دشمنی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ کیا تھے صحابہ کے اخلاق، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ان کے دلوں میں اللہ کو خوش کرنے کی بات ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کا اخلاق تھا، یہ ان کی دینداری تھی، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ ایک اور انصاری اور مہاجر کا واقعہ سن لیں، صحیح بخاری کتاب الصوم 5788 نمبر کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرایا تھا برادرہوڈ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو درداء انصاری کے گھر بھیجا تھا۔ کس کے گھر بھائیو بولو؟ ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیوی کو ام درداء کہا جاتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی بن گئے، انہوں نے کہا چلو میرے بھائی، ابو درداء نے کہا چلو میرے گھر، اللہ کے نبی نے آپ کو مجھے دیا ہے، میرے حق میں دیا ہے، چلیے۔ فزار سلمان دار ابی الدرداء، تو ابو درداء کے گھر گئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارس سے آنے والے، اسلام قبول کرنے والے۔ دیکھا کہ ان کی بیوی ام درداء بڑے ہی گندے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پراگندہ حال ہے ان کا۔ یہ دیکھ کر ان کو ذرا سا عجیب لگا،
اور وہ کہہ بیٹھے کہ ام دردہ میرے بھائی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ ہمارے بھائی ابو دردہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ازراہ خیر خواہی انہوں نے کہا، اور جانتے ہیں آپ کو شک ہو رہا ہوگا کہ وہ انہوں نے جا کر ان کی بیوی سے ملاقات کیوں کی، دیکھا کیوں، بات کیوں کی، وہ تو غیر محرم تھے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اسی بخاری میں درج ہے جب ابھی حجاب اور نقاب کا حکم مومنہ عورتوں پر لاگو نہیں ہوا۔ تو سلمان نے جب دیکھا ان کو اور پراگندہ حالت ہے تو انہوں نے کہا کیوں ایسا، آپ اس طرح سے اپنا سج دھج کیوں بنا کر رکھے ہوئے، میرے بھائی ابو دردہ کو تکلیف ہو رہی ہو۔ تو اس کیا کہا تھا، ام دردہ نے کہا بھائی سلمان، ایک وہ راز جو میں نے ابھی تک سینے میں چھپا رکھا تھا آپ نے کہہ دیا ہے تو میں آپ سے بتا دیتی ہوں، میں نے اب تک کسی سے بات نہیں کہی تھی۔ آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کے بھائی ابو دردہ کو بیوی کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں، کس کے لیے سنواروں، کس کے لیے نئے کپڑے پہنوں، کس کے لیے بالوں میں کنگھی کروں، کس کے لیے خوشبو لگاؤں؟ آپ کے بھائی ابو دردہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں آ کر رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ آپ کے بھائی کو میری ضرورت ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون کا اخلاق دیکھیے کہ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے اپنے شوہر کی یہ بات کسی نہ خاتون سے کہا تھا نہ کسی مرد سے کہا تھا۔ ایک شوہر کی وفادار بیوی، لیکن وقت آنے پر کہیں بدگمانی نہ ہو سلمان کو، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی، اس لیے کہ کہنا ہی پڑے گا۔ جب یہ بات سلمان نے سنی تو ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میں تحقیق کر لیتا ہوں۔ حدیث میں ہے فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، تو انہوں نے دن میں کھانا بنایا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو دردہ کو بلایا اور کہا بھائی کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے۔ پتہ چل گئی بات، دن میں کھانا بنایا، ابو دردہ سے کہا آؤ کھاؤ، ابو دردہ نے کہا میں روزے سے ہوں، تو کہا اللہ کے بندے کھا لو، نفلی روزہ ہے نا، کھا لو۔ بہرحال کھلایا ان کو۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نفلی روزہ اپنے بھائی کی دعوت پر توڑا جا سکتا ہے، فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ۔ ان کا روزہ توڑوا دیا، اور اس کے بعد رات ہوئی تو کہا آج میرے کمرے میں سو جاؤ ابو دردہ، کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں۔ سوئے، تھوڑی رات بیتی، جا کر کے مصلی بچھا دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا ابھی تو سوئے تھے، پوری رات باقی ہے ابو دردہ، چلو سو جاؤ، بعد میں پڑھ لینا۔ اچھا چلو سو جاتا ہوں۔ تحقیق کر رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا واقعی سچ کہا ہے ام دردہ نے یا نہیں؟ ہمارے جوان کیا کہتے ہیں جب ان سے کہو کہ بھائی ارے یہ عید میلاد مناتے ہو، کیا نبی نے منایا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے منایا ہے؟ تب کہتے ہیں مولانا صاحب کرتے ہیں نا اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، دین کا معاملہ ہے، تحقیق کر لو۔ کل قیامت کے دن کہیں اللہ آپ سے کہہ نہ دے کہ تم نے جن کے کہے پر یہ عمل کیا تھا جاؤ جنت ان سے لے لو، تم نے میرے نبی کی سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کیا ہے۔ کیا جواب ہوگا میرے؟ تحقیق کرو دین میں۔ تحقیق ہوئی، دوبارہ اٹھے ابو دردہ رات میں، ابھی تیسرا پہر نہیں ہوا ہے، آدھی رات گزری، پھر سلمان فارسی نے کہا چلو سو جاؤ، ابھی تو سونے کا وقت ہے، پھر آ کر کے سو گئے۔ رات کا تیسرا پہر ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جگایا ابو دردہ کو، کہا چلو اب نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کے وقت خیر خواہی دیکھو، صحابہ کا اخلاق، اللہ اکبر۔ بھائیوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے، کوتاہی سے روکنے کے لیے، کمی سے دور کرنے کے لیے رات بھر جاگ کر اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے گزار رہے ہیں۔ تیسرے پہر میں جگاتے ہیں، کہتے ہیں ابو دردہ اٹھو، دونوں وضو کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فصلیا، دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو کیا کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا۔ ابو دردہ اخلاق صحابہ دیکھیے، اپنے بھائی کی خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اے ابو دردہ، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے،
تمہارے نفس کا، جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا، سو آرام پہنچاؤ اپنے نفس کو، اللہ نے رات سونے کے لیے بھی بنائی ہے، اور دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس کا حق کے بستر بھی ادا کرو، اللہ کے لیے اس کا حق نہ مانو۔ صبح ہوئی، عدالت نبوی میں پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول ام دردہ کی شکایت پر میں نے ابو دردہ کو اس طرح سے سمجھایا ہے، میں نے ان کو رات میں نہیں جگنے دیا، رات بھر میں نے تیسرے پہر میں ان کو جگا کر کے نماز پڑھائی، اور میں نے کہا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ صدق سلمان، سلمان از ٹروتھفل، سلمان از ٹرو، سچے ہیں سلمان، جو کچھ کہا ہے برحق کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات بھر جاگ کر کے نفلی نمازیں پڑھنا بزرگی ہے، شادی کر کے بیویوں سے دور رہنا بزرگی بولو ہے نہیں ہے۔ لیکن کیا کیجئے گا ان بھائیوں کو جو یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھے، انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز، بولو سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائیوں، اللہ اکبر، بولو یہ دینداری ہے؟ اللہ کی قسم اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس بزرگ کے بارے میں اس واقعے کو بیان کرنا ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی شان میں اللہ کی قسم گستاخی ہے، اس لیے کہ وہ روایت بے سر و پا ہے، اور آپ ایسی بزرگی کو بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بزرگ، وہ عالم دین، وہ زمانے کا اسکالر، وہ وقت کا داعی اور مبلغ، وہ اللہ کے رسول کی سنت کا دشمن، بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ابو دردہ کو روکا گیا، رات بھر مت جاگو نماز کے لیے، ہر دن روزے مت رکھو نفلی، سوموار کو رکھ لو نبی رکھتے ہیں، جمعرات کو رکھ لو نبی رکھتے ہیں، ویسے بھی 13، 14، 15 تاریخ عربی مہینے کی رکھ لو، ایام بیس میں، برائٹ ڈیز میں، کبھی کھانا گھر میں نہیں ہے تو نبی کی طرح روزہ رکھ لو، اللہ پھر کھانا دے گا شام کو۔ یہ نبی کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، میں اخلاق صحابہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کے ساتھ آنے والی خواتین سوچ رہی ہوں گی کیا صحابیات کے پاس اخلاق نہیں تھا؟ صدر صاحب ہے ٹائم؟ ٹھیک ہے، ایک دو باتیں خواتین کے لیے بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ صحابیات نے بھی اخلاق کے باب میں واقعی مثال قائم کی ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز 1301 نمبر کی حدیث 1301، اس میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے انس بن مالک، جو ان کے پہلے شوہر مالک بن نضر الخزرجی سے تھے۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی شادی ام سلیم کی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان سے بھی بچے ہوئے۔ ابو عمیر ایک بچہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو مذاقاً آپ کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر ویئر از یور اسپائرو ود ہوم یو پلے، کہاں ہے تمہاری گوریا جس سے کھیلتے ہو تم؟ اے ابو عمیر، یہ وہی بچہ ہے، بیمار ہو گیا، اور اتفاق سے ان کے شوہر ابو طلحہ ایک سفر پہ نکلے ضرورت سے، جب سفر سے واپس ہوئے جس دن، اتفاق سے اسی دن ان کے بچے کا انتقال ہو گیا گھر میں، ابھی ان کو خبر نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کی روح پرواز کر گئی، لاش گھر میں رکھ دیا انہوں نے۔ شوہر جب آئے، ذرا خواتین غور کیجئے کسی بیوی کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تھا، مثال ہے اللہ کی قسم خواتین کے باب میں۔ ام سلیم کے شوہر آتے ہیں ابو طلحہ، اور گھر میں آ کر دعا و سلام کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے ما فعل ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے، کیونکہ بیمار تھا۔ تو جواب دیتی ہیں، جواب سنیے، ہوا اسکن ما کان، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ کتنا پیارا جواب تھا، کیسی دور اندیش خاتون تھی، کیا ذہانت و فطانت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اس میں بولو کوئی جھوٹ ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں، اس لیے کہ بیماری میں وہ سسکیاں لے رہا تھا، موت کے بعد وہ بالکل سکون میں ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چلا شوہر کو کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔
دیکھیے ایک خاتون کا اخلاق اپنے شوہر کو کس قدر آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ایسے نازک وقت میں بھی بٹھا کر کے پانی پلاتی ہیں، حال چال پوچھتی ہیں، سفر کی روداد سنتی ہیں اور وقت پر لا کر کھانا حاضر کر دیتی ہیں، آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں میری بہنوں، سنو اگر آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ آواز اگر آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، حدیث میں ہے وَتَصَنَّعَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَصَنَّعُ، جا کر اس رات میں بناؤ سنگار کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے اس سے زیادہ جو پہلی راتوں میں کیا کرتی تھی، اس سے زیادہ بن سنور کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے حق کو ادا کرتے ہیں، حق کے بستر ادا کرتے ہیں، رشتہ ازدواج قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے بیوی اور شوہر کے لیے تعلق جائز رکھا ہے۔ جب وہ حق کے بستر ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور پیٹ آسودہ ہے، نفس آسودہ ہے، ہر طرح سے وہ مطمئن ہیں، تب بیٹھ کر کہتی ہیں، سنو کیا سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر یہ بتاؤ، اگر اللہ رب العالمین اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ آ کر آپ سے رات یا دن کے کسی حصے میں مانگ لے مجھے دے دو، تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سوال سنیے، اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے کام سے، اپنی ایکٹیویٹی سے کہہ رہی ہیں، بولو امانت آپ کے پاس کسی کی ہے، وہ آ کر مانگ رہا ہے، دن ہو یا رات ہو، آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، دینا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں ضرور دوں گا، میرے پاس تو امانت ہی ہے نا، میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اس کے حوالے کر دوں گا جب وہ مانگ لے۔ تو کہتی ہیں آپ کو بیٹا جو اللہ نے دیا تھا کیا یہ اللہ کی امانت نہیں تھا؟ ہاں اللہ کی امانت تھا، یقین اللہ نے وہ امانت لے لی۔ اللہ وارث صبیہ، یہ لاش ہے بچے کی، جائیے اس کو دفن کر دیجیے، چھپا دیجیے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر ہے، کیا کیا میری بیوی ام سلیم نے؟ مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے بیٹے کی لاش کو اسی طرح سے رکھا، مجھے بتایا نہیں، کیا کیا میری بیوی نے؟ چلو جا کر نبی سے پوچھتا ہوں۔ فجر کی نماز میں نبی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول رات میں ایسا ایسا ہوا، میرے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہے لیکن میری بیوی نے مجھے خبر تک نہیں دی، یہاں تک کہ ہم آسودہ ہو گئے۔ تو نبی نے پوچھا اعرستم اللیلہ، کیا رات میں آپ لوگوں نے رشتہ اور تعلق بھی قائم کیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہاں ہم نے رشتہ بھی قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس رات کی ملاپ میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے اہالیان ورنگل، بتاؤ نبی نے جو دعا دیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ام سلیم ان کی بیوی نے جو کچھ کیا تھا، اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ کر اپنے شوہر کا ہر ممکن تعاون کیا، آرام پہنچایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کے حق بستر کو ادا کیا؟ بتاؤ نبی کے دعا دینے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ام سلیم کا ایسا کرنا غلط تھا یا صحیح؟ بولو۔ اگر کسی خاتون میں وہ جگر ہے کسی کے سینے میں، تو آج بھی کوئی خاتون اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کے لیے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس واقعے کے اندر۔ لیکن آج ہماری خواتین، شوہر بیچارہ اپنے دکان پہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، ٹفن بھی لے کر کے گھر سے آتا ہے، وہیں کھانا کھاتا ہے، وہیں نماز پڑھتا ہے، اگر مسجد قریب میں تو وہاں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے دکان پر یا ملازمت میں گزارنے کے بعد تھکا ماندہ کسٹمر سے جھیلنے کے بعد گھر پہنچتا ہے، اور اگر کہیں اپنی بیوی کا فون وہ اٹینڈ نہیں کر سکا اس لیے کہ وہ سائلنٹ تھا موبائل یا کسی وجہ سے، تو بیوی محترمہ بھڑک جاتی ہے، کہاں تھے؟ کس کے چکر میں تھے؟ ابھی سلام کا جواب تک نہیں شاید، لیکن کہاں تھے؟ میں نے 3 سے 4 بار لگایا، ایک بار بھی ریسیو نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ باز پرس ہو گئی، سوال کر لیا، مواخذہ پہلے حال چال بعد میں۔ اے کاش یہ خاتون ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو سلام کرتی تو آدھی تکان اس کی دور ہو جاتی۔ دور ہوتی کہ نہیں بھائی؟ اور کہیں ایک گلاس گرمی میں ٹھنڈا پانی لے کر حاضر ہو جاتی بغیر شہد کے بغیر شکر کے بھی، تو شاید اس کی مٹھاس میں اتنا دم تھا کہ اس کی ساری تکان دور ہو جاتی۔ لیکن خاتون نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی خواتین کو صحابیات کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کس کا واقعہ آپ کو سناؤں؟ رات کا 3 پہر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے شہر مدینہ میں گشت لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے خلافت کا زمانہ ہے۔ اپنے معمول کے مطابق وہ چلتے ہوئے گئے، شہر کے باہر دیکھتے ہیں کہ لائٹ جل رہی ہے، کچھ روشنی ہے، وہاں پر ایک آدمی گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی تکلیف ہوگی، جا کر کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بھائی کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اصل میں رات ہو گئی، ہم لوگ مسافر تھے، میری بیوی میرے ساتھ میں ہے، ہم نے رات میں پڑاؤ ڈالا اور میری بیوی حمل سے تھی، اس کو درد شروع ہو چکا ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ کاش کوئی ملتا جو میری مدد کرتا، کوئی خاتون ہوتی جو دایا بن کر کے یہ ذمہ داری نبھاتی اور میرے بیوی کے مشکل میں ساتھ دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین ہیں۔ آج کل ہمارے نیتاؤں کو جن کی جھولیوں میں ہمارے اوٹ جاتے ہیں، وہ نیند کی، وہ رات کی نیند کیا، دن میں بھی اگر وہ سو رہے ہیں اور آپ پہنچ گئے تو پھٹکار کے بھگا دیتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ جاؤ یہی ٹائم ہے، کبھی اور آنا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین ہے، رات کے تیسرے پہر میں گشت لگا رہے ہیں، دیکھو اپنے رعایا کا حال کیا ہے۔ فوراً پلٹتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جگاتے ہیں۔ ام کلثوم یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا تھا، میں شادی کروں گا علی آپ کی بیٹی ام کلثوم سے، اور دیکھوں گا بھی شادی سے پہلے، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ دیکھ لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے، بیٹھے، تھوڑی دور پر وہ بیٹھی تھی اپنے ابا کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ان کے پائنچے اٹھا دیے، تھوڑا سا اٹھا کر، تاکہ دیکھو ان کی پنڈلی کیسی ہے، اس لیے کہ ان کا پکا ارادہ تھا مجھے شادی کرنی ہے۔ بہرحال ان کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوہر، ہونے والا شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو شادی سے پہلے دیکھ سکتا ہے، واقعی اگر اس کے نیت میں اخلاص ہے، فطور نہیں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، لیکن یہ اٹ از ناٹ کمپلسری۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا ارے ابو نے مجھے نہیں دکھایا میری شادی ہی نہیں ہوگی، نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بولو ابو مجھے دیکھنے کا ہے، جائز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا پائنچا تھوڑا سا اٹھایا اور پنڈلی دیکھ لی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ اپنے ابو کے پاس تھی، پر وہ کہہ بیٹھی اے عمر اگر آج آپ امیر المومنین نہیں ہوتے تو لفقعت عینیک، میں آپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتی۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد شادی ہوئی۔ یہی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی وفادار خاتون ہے، کیا اخلاق ہے ان کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے پہر میں آ کر جگاتے ہیں، بیوی اٹھو، نیکی کا ایک موقع ملا ہے، نیکی کا موقع ملا ہے، اٹھو چلو کسی کی مدد کرنی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، سبحان اللہ۔ آج کل کیا ہے، بیوی صاحبہ سو رہی ہیں، شوہر اگر کہیں اجلاس میں گیا تھا یا کہیں سفر پہ گیا تھا، رات میں پہنچا اور اس نے ذرا جگا دیا، یا اجلاس سے دیر میں آیا اور جگا دیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی ذرا کھانا دے دو، فلانے کے ابو کیا ڈسٹرب کر دیا آپ نے میرے لیے۔ بڑی مہذب تھی خاتون، اس لیے اس نے ایسا کہا، ورنہ پتہ نہیں کتنی گالیاں کھاتا وہ بیچارہ۔ یہ ہمارے یہاں کی خواتین کا اخلاق ہے، لیکن صحابیات سبحان اللہ، قربان جائیے ان کے اخلاق پر۔ عمر فاروق نے جگایا، چلو دایا بننا ہے تمہیں، زچگی کا وقت ہے کسی بہن کے ساتھ، چلو کوئی نہیں ہے، تم یہ بھلائی کر لو۔ اللہ اکبر، جاتی ہیں ساتھ میں، پہنچتی ہیں اندر ٹینٹ کے، گھستی ہیں اور اس بہن کی مدد کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العالمین ایک انسان کو دھرتی پر اتارتا ہے اور اس بچے کو لے کر کے وہ آتی ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین یہ دیکھو آپ کو بھتیجا مل گیا۔ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا، صحیح سالم ہیں دونوں۔ میری بہنوں، ہمارا اخلاق کیا ایسا ہے؟ کیا ہم اپنے رات کی نیند، اپنے دن کا چین قربان کر کے اپنی کسی بہن کی مدد کرنا چاہتی ہیں؟ ہم نے کبھی کیا ہے؟ اگر نہیں تو سوچو ہمارے پاس کون سا اخلاق ہے، کیا ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے یا نہیں؟ میں کس کا واقعہ آپ سے سناؤں؟ رات گزرتی جا رہی ہے اور ہم اور آپ تیز رفتاری کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ سے ان واقعات کے بعد یہی کہنا چاہوں گا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہم نے سنا ہے، ہم اسے اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اپنائیں گے۔
اپنائیے جیسے جلیبیب کی ہونے والی بیوی نے بڑا ہی عبرت آمیز واقعہ ہے، ضرور سناؤں گا اور پھر ختم کروں گا، زیادہ نہیں 2 سے 4 منٹ۔ جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، آ رہے ہیں، غریب ہیں، کپڑے جھوٹے موٹے، مطلب پھٹے پرانے، لیکن دینداری ایسی ہے کہ اذان ہوئی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لگا، حاضر ہیں، اصحاب صفہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، غریب ہیں، جوان ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جلیبیب شادی کرو گے؟ جلیبیب شادی کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ دولت، نہ چہرہ، نہ کوئی بہت ہی خوبصورتی، تھوڑا سا بدصورت تھے وہ، اچھا نہیں تھا ان کا معاملہ دیکھنے سننے کا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون شادی کرے گا مجھ سے؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہ گئے۔ پھر آپ نے ایک دن ٹوکا جلیبیب شادی کرو گے؟ وہی جواب ہے اللہ کے رسول آخر کون اپنی بیٹی مجھے دے گا، مجھ بدصورت انسان کو، وہ بھی نہ مال، نہ دولت، نہ جاہ و حشم، نہ کوئی کرسی، نہ منصب، نہ قیادت، نہ سیادت، اللہ کے رسول کون دے گا مجھے اپنی بیٹی؟ اللہ کے رسول چپ ہے۔ ایک تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے جلیبیب کیا شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں کروں گا، لیکن کون آخر ہوگا مجھے اپنی بیٹی دینے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو جلیبیب سنو، وہ جاؤ فلاں انصاری خاندان ہے نا، جانتے ہو تم؟ ہاں جانتا ہوں، جاؤ میرا سلام ان کو پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے، میرا پیغام سنا دو۔ کیا پیغام ہے اللہ کے رسول؟ ان سے کہو کہ نبی نے کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ اللہ، جلیبیب آخر نبی کے حکم سے سرتابی کیسے کر سکتے تھے؟ اٹھتے ہیں، جاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ گئے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھلا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خوش ہو جاتے ہیں گھر والے، علیہ وعلیکم السلام، خوش ہو گئے، گھر میں جا کر خوشی خوشی کہتے ہیں ارے نبی کا سلام ہم سب کو آیا ہے۔ کہتے ہیں جلیبیب ارے سنو ایک اور پیغام بھی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ نبی نے کہا ہے کہ اپنی جوان بیٹی کی شادی مجھ سے جلیبیب سے کر دو۔ اللہ اکبر، شادی کر دو؟ کہتے ہیں میں گھر میں ذرا مشورہ کر لوں، گھر میں مشورہ کر لوں، بہنیں ہماری سن رہی ہیں، دیکھیے اس خاتون کا اخلاق۔ مشورہ کرنے لگے، بیوی کہتی ہے ارے جلیبیب ہے نا، جلیبیب نہ دیکھنے میں کوئی چہرہ، نہ مہرہ، نہ کوئی دولت، نہ گھر، نہ مکان، نہ کرسی، نہ منصب، نہ سیادت، نہ قیادت، کچھ نہیں، آخر کیسے اس سے شادی ہوگی ہماری بیٹی کی؟ لیکن بیٹی یہی بات سن رہی تھی گھر میں، باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے، ماں کہہ رہی کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے جلیبیب کے پاس؟ لیکن بیٹی کہتی ہے، ذرا جرأت دیکھیے، بیٹی آ کر حاضر ہو جاتی ہے، امی کیا اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے؟ ہاں بیٹی اللہ کے رسول ہی نے بھیجا ہے۔ تو امی مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیجیے، اللہ کے رسول مجھے برباد نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم امی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے اللہ کے رسول کے حکموں پر قربان ہو جانے دیجیے، اے امی مت انکار کیجیے، مجھے اللہ کے رسول ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اصلاح معاشرہ یہ تھیم ہے ہماری کانفرنس کا، ہمارے اس اجتماع کا، بتاؤ ذرا آج ہم نے کتنے کرائیٹیریاز بنا رکھے ہیں؟ ہم نے مال و دولت کو کرائیٹیریا بنایا، حسن و جمال کو کرائیٹیریا بنایا، ہم نے حسب و نسب کو کرائیٹیریا بنایا، ہم نے جاب اور بزنس کو کرائیٹیریا بنایا، ہم نے بنگلو اور فلیٹ کو کرائیٹیریا بنایا، لیکن ذرا بتاؤ کیا ہم نے دین کو بھی کرائیٹیریا بنایا ہے؟ بولو بھائیو، انشاءاللہ شادی میں دینداری کو ترجیح دیں گے؟ صرف زبانی؟ کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ شادی میں دینداری؟ کتنے لوگ ہیں؟ شاید وہ لوگ جو شادی کر چکے ہیں، ارے بچوں کی بھی کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی قدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔